تعمیر کیے گئے 2000 سے زائد فلیٹس پر مشتمل لیبر کالونی کا افتتاح کیا گیا. وزیر اعظم اس وقت خطاب کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. محمود خان، آپ نے جو باتیں کی، میں صرف اپنی قوم کے سامنے، کیونکہ میڈیا کے اوپر یہ جاری ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم یہ ساری باتیں سمجھ لے. ہم اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا خواب کا نام تھا پاکستان. بدقسمتی سے جب بھی ہم نے اپنی زندگی میں سنا، تو کیونکہ میری تو عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، تو کبھی کسی نے اس خواب کو لوگوں کو ایکسپلین ہی نہیں کیا، سمجھایا ہی نہیں کہ یہ خواب کیا ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جب یہ چیز سمجھ جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ملک کا مقصد کیا تھا، اور یہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں چلنا چاہیے تھا جو نہیں چلے. دیکھیں، نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں. ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ، دو زندگی میں راستے ہیں، ہمیں اس راستے پہ لگا جس پہ تو نے لوگوں کو جس پہ تو نے نعمتیں بخشی. دوسرے راستے پہ نہیں جو ایک انسان کے تباہی کا راستہ. یہ ملک کا بھی یہی ہے. ملک بھی دونوں راستوں پہ جا سکتا ہے، اپنے تباہی کے راستے پہ اور اس راستے پہ جس پہ اللہ کی نعمتیں بخشی گئی. مدینہ کی ریاست کے اوپر سب سے زیادہ اللہ نے اپنی نعمتیں بخشی تھی. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا. ہمیں تاریخ ہی نہیں پتا، کبھی اس طرح کا چینج آیا ہی نہیں دنیا میں. اور اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کے قدموں پہ، ان کے راستے پہ چلو، کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے. ہم اگر ان کے راستے پہ جاتے ہیں، ایک انسان جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے، اور اگر ایک قوم جاتی ہے تو وہ قوم اوپر اٹھ جاتی ہے. جس طرح مدینہ کی ریاست کے اندر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ وہ قوم، اس نے دنیا کی کئی صدیوں تک امامت کی، جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، جن کے کوئی آپس میں قبیلے لڑتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو. دو ایمپائرز تھے، سپر پاورز تھی، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر. ادھر سے وہ اٹھ کے، اور یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اتنی تیزی سے کبھی بھی کوئی قوم دنیا پہ غالب نہیں ہوگی. تو ہم جب ایک بڑے خواب کا نام لیتے ہیں پاکستان، تو وہ ہمارے جو نظریاتی لیڈر تھے علامہ اقبال، وہ یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ سارے مسلمان تو پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے بر صغیر کے، لیکن یہ اس ملک نے ماڈل بننا تھا اس ریاست کے اوپر جس نے اس قوم کو ایک عظیم قوم بنانا تھا. تو اس کے کئی اصول اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلا اصول قانون کی بالادستی، رول آف لا، جس کو انصاف کہتے ہیں. سب قانون کے سامنے ایک برابر. جو ہمارے ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کہ امیر کے لیے، طاقتور ڈاکو کے لیے NRO اور بیچارہ غریب جیلوں میں جا رہا ہے، یہ ہماری تباہی کا سبب بنا ہے. جس کے اوپر میں بار بار یہ حدیث اپنی قوم کو سناتا ہوں کہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور کے لیے قانون اور غریب بیچارہ جیلوں میں. تو ہمارا ملک میں دو اصولوں کے اوپر ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے. ایک قانون کی بالادستی، اور یہ جو سارے مافیا اس وقت اکٹھے ہو کے NRO لینے کی میرے سے کوشش کر رہے ہیں، اور جو نہیں کبھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کو کبھی NRO نہیں دینا، ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. یہ میرا سب سے پہلا مقصد ہے. اور دوسرا مقصد کہ اپنے کمزور غریب طبقے کو اوپر اٹھانا ہے، جو کہ دنیا کی تاریخ کی
मदीना में पहली फलाई रियासत बनी थी जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर लोगों की। ये जो आप पीछे देख रहे हैं फ्लैट, क्यों ये 2011 तब से ये प्रोजेक्ट है और ये चलता नहीं? क्योंकि गरीबों का प्रोजेक्ट है। यही VIPs का होता तो 2 साल में पूरा हो जाना था। गरीबों हैं, किसी की आवाज़ नहीं है, मजदूर हैं, उनका पैसा भी कहीं और चला जाता है, उनकी ज़मीनों भी और इस्तेमाल हो जाते हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा ग्रुप भी आ जाता है, क्योंकि आवाज़ नहीं है लोगों की, कमज़ोर हैं लोग। हमारी ज़िम्मेदारी है रियासत की कि हम अपनी कमज़ोर तबके की ज़िम्मेदारी ले, जिस तरह मदीना की रियासत में ली गई थी। तो इंशाअल्लाह जब भी हमारा टाइम ख़त्म होगा, ये 5 साल ख़त्म होंगे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में, ये नहीं मैं देखना चाहता कि अमीर कैसे रह रहा है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा कमज़ोर तबका, उसको हमने कैसे ऊपर उठाया है। आपको शायद मेरे पख्तूनख्वा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, मिनिस्टर्स, MPs, शायद आपको इस चीज़ का नहीं पता कि पख्तूनख्वा के लोगों ने आपकी पार्टी को 2/3 अक्सरियत दी क्यों, जबकि वो कभी दूसरी बारी नहीं देते किसी को, एक बारी देते हैं लोगों को, दूसरी बारी में वो गया तो दूसरे को फिर चांस देते हैं। तो क्यों 2/3 अक्सरियत दी? यूनाइटेड नेशंस UNDP की एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की, वो अभी उन्होंने छाया की है। 2013 के बाद सारे पाकिस्तान के सूबों में जिस सूबे के अंदर सबसे तेजी से गुर्बत कम की गई वो पख्तूनख्वा था। जिस सूबे में, दूसरी चीज, सबसे तेजी से अमीर गरीब में जो फासला था वो कम किया गया, वो पख्तूनख्वा था। और तीसरी चीज UNDP की रिपोर्ट में आई कि जिस सूबे में सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हुई, इंसानों के ऊपर सरमायाकारी की गई, वो पख्तूनख्वा था। इसलिए पख्तूनख्वा के बाशऊर लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी हमें। मुझे तब भी मैं सुनता था जी किधर है नया पख्तूनख्वा, बड़े बड़े वहाँ से आते थे पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दबा के लंदन में भागे हुए हैं अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए। ज़्यादा देर नहीं बचेंगे, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करेंगे। तो ये यहाँ आके कहते थे किधर है नया पख्तूनख्वा, क्योंकि उनको तो आदत पड़ी हुई थी कि सिर्फ बड़े बड़े अमीर को अमीर कर दो, उनको तो पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है, कितना बड़ा इनकलाब आ रहा है। और इंशाअल्लाह इस बारी जब हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे तो जो इनकलाब आएगा वो सबसे पहले सेहत का इनकलाब, ये जो हेल्थ कार्ड है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सबसे पहले जो सूबा जिसने सबसे पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, मतलब के सारे शहरियों को कवर किया हेल्थ इंश्योरेंस से, वो पाकिस्तान की तारीख में वो सूबा, और आपको इसका एजाज़ जाता है महमूद खान कि आपने सारे सूबे के लोगों को कवर किया। और ID कार्ड जो आपका है, एक पख्तूनख्वा के शहरी का ID कार्ड का मतलब कि उसका ख़ानदान को हेल्थ कवरेज पूरी मिल गई है 10 लाख रुपए की। और इससे आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर अब हस्पताल बनाएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ महमूद खान पैसा ही ना खर्च करना पड़े, प्राइवेट सेक्टर आके यहाँ अस्पताल लगा दे। आप प्राइवेट सेक्टर को अब ज़मीन दे दे, सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि ज़मीन की शहरों में इतनी ज़्यादा कीमतें हैं कि वो अस्पताल बनाते हुए वो डरते हैं। तो अगर आपने उनकी कंसेशन पे यहाँ ज़मीन दे दी तो प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अब तो सबके पास हेल्थ कार्ड है, तो सब पहले तो ये था ना जी, गरीब इलाकों में जाता कोई नहीं था प्राइवेट सेक्टर में, अब तो सारों के पास हेल्थ कार्ड है। कहीं भी गांव में भी आप अस्पताल बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो हो सकता है गवर्नमेंट के आपको पैसे ना लगाने पड़े यहाँ। और दूसरी चीज़, ये जो हाउसिंग की मैंने बात की, ये पहली दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलों से हमने सारे कानून और रुकावटें दूर करते हुए ये जो आम मज़दूरों के लिए घर, आम लोगों के लिए, वेल्डर के लिए, मैकेनिक के लिए, जो आज तक कभी घर सोच ही नहीं सकते थे कि उनको अपने सर पे छत मिलेगी, ये उन लोगों के लिए पहली दफ़ा पाकिस्तान में अब वो हम
ہم نے وہ رکاوٹیں ختم کی ہیں کہ اب بینک پیسے دیں گے کہ وہ اب عام آدمی اپنے لیے بینک سے قرضہ لے کے اور وہ گھر بنا سکیں. تو انشاءاللہ مجھے یہ جو آپ کا پتہ چلا کہ 5 سال میں وہ جو آپ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 5 سال میں پوری قسطیں کریں, وہ انشاءاللہ ہم آپ کی قسطیں لمبی کر دیں گے تاکہ زیادہ بوجھ, یعنی کہ ایک آدمی جتنا گھر کا کرایہ دیتا ہے اتنی قسط ہونی چاہیے تاکہ وہ قسط بجائے کرائے پہ جائے وہ قسط دے اور اپنا اس کا گھر ہو جائے. تو انشاءاللہ وہ میں اس کا پورا کروں گا. اور وہ جو آپ نے باقی آپ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, جو لیبر کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, میں نیا پاکستان ہاؤسنگ کو خاص طور پہ جا کے آج ہی بلکہ کل پہنچ کے میں آفس میں تاکید کروں گا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پارٹنرشپ کریں تاکہ یہ جو جتنے بھی آپ کے یہاں ہم کنسٹرکشن شروع کر سکیں اور مزدوروں کے گھروں پہ, تاکہ ساری جگہ کام شروع ہو جائے. تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے لیے کر دوں گا. اور آخر میں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ کہ میں 2 سال پہلے آ کے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی ممند ڈیم کی. تو آج جب میں نے وہ جو ممند ڈیم دیکھی ہے, ماشاءاللہ وہ پورا کرونا کے باوجود پورا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور 2025 میں یہ ڈیم بن جائے گی. اور اس ڈیم سے 17,000 ایکڑ زمین مزید پشاور کے علاقے میں اس کے اوپر سیراب ہو جائے گی, اس کے لیے پانی ہو جائے گا. پشاور کے لیے 300 ملین گیلن کا پانی آ جائے گا کیونکہ پشاور کا پانی نیچے جا رہا ہے. تو اس سے پشاور کے لوگوں کو پانی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر بجلی, جو بجلی یہاں سے ہوگی پشاور کے لیے تو سستی بجلی ہمیشہ کے لیے آ جائے گی یہ ممند ڈیم سے. تو یہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ ماشاءاللہ یہ ایک وہ پروجیکٹ ہے کہ 50 سال کے بعد یہ بڑی ڈیم پہلی پاکستان میں بنے گی. اس کے بعد مزید اور بادشاہ ڈیم ہے, پھر آگے 9 اور ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں, کوئی بڑی ہیں کوئی چھوٹی ہیں. تو اگلے 10 سال تک یعنی 2028 تک 10 ڈیمز بنیں گی پاکستان کے اندر, جس کے اندر ممند اور بادشاہ ڈیم سب سے بڑی ڈیمز ہوں گی. پھر اس کے بعد داسو بھی بہت بڑی ڈیم ہے. تو یہ ایک پہلی دفعہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے ڈیکیڈ آف ڈیمز, کہ 10 سال کے اندر ڈیمز جو کہ 50 سال پہلے ہمیں بنانی چاہیے تھی وہ انشاءاللہ اب سارے پاکستان میں, کیونکہ آگے بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے پانی کا. اور پھر کیونکہ ہمارے فوڈ آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو وہ فوڈ سیکیورٹی کا, تو اس کے لیے یہ جو واٹر ریزروائرز ہیں ان کی بہت ضرورت ہے اور سستی بجلی کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہم نے ڈیمز اور بنائی نہیں. پاکستان میں تو 50,000 میگا واٹ کا ہم پانی سے بجلی بنا سکتے تھے, اور ہم نے کیونکہ نہیں بنائی تو اتنی مہنگی بجلی آج پاکستان کو پڑ رہی ہے اور قرضے بھی ملک کو بھی مقروض کیا ہوا ہے. تو یہ بھی مجھے آج بڑی خوشی ہے آپ کے مزدوروں کے لیے فلیٹس کا بھی, اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ بالکل آج جو میں نے ممند ڈیم دیکھی ہے بالکل ٹائم پہ مکمل ہوگی 2025 میں. میں آخر میں پھر سے آپ کو محمود خان پختونخوا, آپ کو اور پختونخوا صوبے کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ جو آپ نے ہیلتھ کارڈ, جو آپ نے سب کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے, یعنی پختونخوا کا آئی ڈی کارڈ کا مطلب کہ سارے پختونخوا کے شہریوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے اور کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ایک کمزور لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس کی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان پشاور میں صنعتی